ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا اور ظللنا ہم نے سایہ کیا، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام غمام بادل کو کہتے ہیں، غمام بادل۔ وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا۔ وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا اور انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنّ من، والسلوى اور سلوى۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا تم پر، ہم نے اتارا تم پر، من و سلوى اور ہم نے تم پر من و سلوى اتارا۔ کھلو کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیبات پاکیزہ، ما جو، رزقنا ہم نے دیا، کم تمہیں، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دیں کھاؤ۔ وما اور ما نہیں، ظلموا انہوں نے بگاڑا، نہ ہمارا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم انفس جانے، ہم اپنی، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یا ہمارا نقصان نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من و سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، کلو من طیبات ما رزقناکم جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ اس میں سے، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور ہمارا نقصان نہیں کیا انہوں نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے تذکرے میں شروع میں پڑھا
اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ اس آیت میں بھی آیا ہے جو خاص طور پر بنی اسرائیل کے اوپر ہوئی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت اور برتری دی۔ تو جو نعمتیں ہوئیں ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ جب یہ لوگ فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے تو صحرا کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ دن کو جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ تڑپا کے رکھ دینے والی دھوپ ہوتی ہے، پھر صحرا میں کھانے پینے کی شدید قلت ہوتی ہے، پانی کی شدید قلت ہوتی ہے صحرا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سارے مسئلے بیٹھے بٹھائے ہاتھ ہلائے بغیر کوئی محنت مشقت کیے بغیر پورے کر دیے۔ جہاں تک تعلق تھا دھوپ کا، دن کو دھوپ تنگ کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل ان کے اوپر سایہ فگن کر دیا۔ وہ جب جب دھوپ رہتی تھی وہ بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا، چھایا رہتا تھا، بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھار موسم ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سایہ جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، سایہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور موسم گرم ہو تو سائے کی ان تلاش میں انسان اور چرند پرند سارے اس کی تلاش میں رہتے ہیں، سایہ ہو کہیں پر۔ اور بلکہ ہم اپنی گاڑیاں تک کھڑی کرتے ہیں نا، موٹر سائیکل ہو گاڑی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ سایہ مل جائے تو اس کے سائے میں اپنی گاڑی کھڑی کریں۔ تو سائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درخت ہیں وہ اس کا بہترین بدل ہے کہ انرجی کی انرجی ملتی ہے، آکسیجن کی آکسیجن ملتی ہے، ٹھنڈک کی ٹھنڈک ملتی ہے، سائے کا سایہ ملتا ہے، اور بسا اوقات پھل کا پھل ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کے اوپر سایہ، بادلوں کا سایہ کر دیا، ہر وقت بادل ان کے اوپر رہتے جب تک دھوپ رہتی۔ اب کھانے پینے کا مسئلہ تھا، کھانے پینے کا مسئلہ اللہ نے یہ ان کا حل فرمایا کہ ان پر دو چیزیں اللہ نے نازل کی۔ ایک ہے من ایک میٹھی چیز ہوتی تھی، جیسے چاکلیٹ ٹائپ آپ سمجھ لیجئے، آسان لفظوں کے اندر میٹھی چیز ہوتی تھی، قدرتی۔ چاکلیٹ تو خیر مصنوعی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے قدرتی طور پر ان کے اوپر اور ان کے خیموں کے اوپر وہ ایسے برستی تھی جیسے آپ کہہ لیجئے کہ بارش ہو تو بسا اوقات جو ہے اولے برستے ہیں یا برف گرتی ہے، اس طرح وہ ان کے لیے اترتا تھا وہ چیز، وہ میٹھی چیز ہوتی تھی کھانے کی۔ اور سلوا جو تھا وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جو بعض حضرات تو کہتے ہیں بھنا ہوا اللہ کی طرف سے اتارا جاتا تھا ان کے لیے۔ یہ دو مسئلے اللہ نے ان کے حل کیے۔ تیسرا تھا پانی کا مسئلہ، وہ انشاءاللہ ہم امید ہے کل کے یا پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ان کے پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا ایک پتھر کے اوپر، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور وہاں سے مسلسل پانی جاری رہتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات تھے۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب لفظ بولتے ہیں، وہ فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار نہیں ہوئی بلکہ ناشکری ہوئی۔ یہ قوم ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار نہیں ہوئی بلکہ ناشکری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بھائی جتنا مل رہا ہے نا کھاؤ، ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس کو مل گیا کھاؤ، بس اللہ تعالیٰ اگلے ٹائم کے لیے خود اتار دیں گے۔ لیکن ان کے اندر لالچ اور حرص اتنا تھا کہ یہ اٹھا اٹھا کر اپنے خیمے بھرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے من کر دیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ جب انسان کو کچھ دے تو وہ اس پر قناعت بھی کرے، جتنا مل رہا ہے صبر بھی کرے۔ جب انسان قناعت و صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اور دروازہ کھولتے ہیں، لیکن اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے تو جو ہوتا ہے بسا اوقات وہ بھی چلا جاتا ہے۔